فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، بابرکت، باعظمت، سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، ہماری جماعت کے ذمہ دار اور باوقار عالم دین حضرت العلامہ مولانا شاہ حسن رضا خان قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور برادر طریقت مناظر اہل سنت مولانا صغیر احمد صاحب رضوی کے خطابات اور ان سے پہلے دیگر علماء اکرام کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ بلا شبہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ناگپور کی تاریخ میں ذکر کیا جائے گا۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں کہ ایک نواسے نے اپنے نانا کی صحیح جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ یہ جلسہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ودرو کی سرزمین پر تاج الدین بابا نے مجتبیٰ شریف کو چن لیا ہے۔ تاریخ اسلام کی وہ بے مثل و بے مثال ذات، عالم اسلام جس کی روحانیت جس کے تصرفات کے حضور میں زانو ادب طے کر کے ان کی قطبیت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ذات ہے حضور سرکار تاج الدین بابا کی ذات۔ عالی جناب مفتی
مجتبی شریف قادری رضوی نے ایئرپورٹ پر آ کر اس فقیر حقیر کو آج کے جلسے کا عنوان دیا تھا کہ مجھے تاج الدین بابا کے اوپر خطاب کرنا ہے. آج پورا مجمع کاسے گدائی لے کر تاج الدین بابا کے حضور میں عرض کر رہا ہے. ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ رہا ہے. اور کیا مانگ رہا ہے؟ زبان حال سے پورا مجمع کہہ رہا ہے کہ جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے. جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے اور شعلہ عشق بنے جس میں وہ سینہ دے دے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کی مانگ ہے. اور خدا کی قسم ہند سے لے کر حرم تک اللہ کے حضور میں ہمارا یہی سوال رہتا ہے. اور اسی سوال کی بنیاد پر ہند میں بھی ہم پہچانے جاتے ہیں اور حرم میں بھی پہچانے جاتے ہیں. تاج الورا دے دے. شہ غوث الورا کی دہلیز تک یہ سلسلہ دے دے. لرس جاتے ہیں کفر و شرک بدعت نام سے جس کے. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ لرس جاتے ہیں کفر و شرک نام سے جس کے، اسی کے نام پر مٹنے کا مجھ کو حوصلہ دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سرکار تاج الدین بابا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد کیا گیا. ناگپور کی سرزمین تیری عظمت کو سلام ہو کہ تو نے تاج الدین بابا کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناگپور کے پاگل خانہ سے لے کر تاج آباد کی تربت تک تاج الدین بابا اپنی مثال آپ ہیں. زمانے میں کہیں سے محروم ہو سکتا ہے انسان، مگر اللہ کی قسم کچھ عظیم بارگاہیں ایسی ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جن بارگاہوں میں جھولی پھیلا کر حاضر ہونے والا حاضر ہوتا ہے تو اس کے سوال سے پہلے اس کی داد رسی ہو جایا کرتی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الدین بابا جس کی زندگی کا لمحہ 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 لمحہ، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناگپور کی سرزمین پر اللہ کی پہلی
پہچان کرواتا رہا. ارے اللہ کی قسم، وہ ذات برٹش گورنمنٹ کی ملازمت کی، اور جہاں برٹش گورنمنٹ کی فوج کے ہتھیار رکھے جاتے تھے وہاں پر مقرر کر دیا گیا حفاظت کے لیے. رات کے 2 بجے 3 بجے تاج الدین بابا حفاظت کے لیے وہاں پر قیام فرما ہے. فوج کا اعلی حاکم اس جانب سے گزرا تو دیکھا کہ تاج الدین ایک فوجی لباس میں وہاں پر قیام فرما ہے. کلام کیا، کچھ معلومات کی اور آگے بڑھ گیا. ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ مسجد کے صحن میں ایک فوجی کھڑا ہوا نماز ادا کر رہا ہے. مسجد کے صحن میں جا کر دیکھا چہرہ تو جو ہتھیاروں کے ذخیرے کے اوپر مقرر کیا گیا فوجی تھا وہی مسجد میں بھی نماز پڑھ رہا ہے. پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے. واپس اس مقام کے اوپر پہنچا جہاں ہتھیار تھے. پھر دیکھا نوجوان تاج الدین کو تو یہاں بھی تاج الدین. پھر مسجد میں گیا تو وہاں بھی تاج الدین. پھر ہتھیاروں کے ذخیرے پر آیا تو وہاں بھی تاج الدین. پھر مسجد میں گیا تو وہاں بھی تاج الدین. پھر ہتھیاروں کے ذخیرے پہ آیا وہاں بھی تاج الدین. صبح کو اپنے آفیسران سے کہا تو تاج الدین کو بلا لیا. کہا کہ تاج الدین، جہاں ہتھیار رکھے تھے وہاں بھی تو تھا اور مسجد کے صحن میں بھی تو نماز پڑھ رہا تھا. تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو وردی اتار کر تاج الدین نے استعفا دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کریں گے، مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء، حضور جمال ملت. ناگپور کے پاگل خانے میں چلے گئے تاج الدین بابا. بولے اب ہم پاگل خانے میں جائیں گے، اب ہم پاگل خانے میں جائیں گے. یقین ماننا 4 سال تک یہ ذات ناگپور، کامٹی اور اطراف کے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہی. اور جنگلات اور پہاڑوں کے اوپر تاج الدین بابا موجود رہے. جہاں خوخار جانور تھے، جہاں خوخار کیڑے مکوڑے تھے. 4 سال زندگی کے گزارے. ذرا سوچو کہاں کھایا ہوگا اور کہاں پیا ہوگا تاج الدین بابا نے. زندگی کے 4 دن گھر سے باہر رہنے کے بعد کن تکالیف کا سامنا آج کے دور میں کرنا پڑتا ہے یہ سب جانتے ہیں. اس دور میں تاج الدین بابا نے بیابان اور خونخوار جنگلات کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی کے 4 سال گزارے ہوں گے اور کیا کھایا ہوگا اور کیا پیا ہوگا، کہاں سوئے ہوں گے، کہاں لیٹے ہوں گے.
میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ یہ 4 سال اعلیٰ تاج الدین بابا نے کیا کھایا اور کیا پیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ قسمیں کھا کھا کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ تاج الدین بابا وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے کھانے کے محتاج یا منتظر ہوں۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ نواب حیدرآباد کی بیگم آئی شاندار لوازمات کے ساتھ، طرح طرح کے کھانے بنا کے لائیں، اور خیال کیا کہ آج تاج الدین وہ کھائیں گے جس کا تصور بھی تاج الدین نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ جب کھانا لے کر سامنے آئیں تو تاج الدین بابا نے ارشاد فرمایا، تاج الدین کے لیے یہ کھانا بیکار ہے، تو سوچتی ہے آج تاج الدین وہ کھائے گا کہ جس کا تاج الدین نے تصور نہیں کیا۔ تاج الدین وہ ہے جس کو اس کا خدا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے جا اپنا کھانا۔ حیدرآباد کے نواب آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ بھوپال کے نواب آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ جے پور کا راجہ قاصد بھیج رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے۔ بمبئی کے رؤسا آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ اجمیر سے صوفیاء آ رہے ہیں، اولیاء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ وہ ذات ہے کہ ان کے مناقب ہم جیسے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ناگپور کی سرزمین کے اوپر راجہ کی حیثیت سے تاج الدین بابا کے ظاہری حیات کے دور میں راجہ رگھو راؤ حکومت کیا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے تاج الدین بابا کی روحانیت کو، اب آپ دیکھیے۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تاج الدین بابا کے قدموں میں آتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اس وقت میں تاج الدین بابا کے یہ مناقب بیان کر کے تاج الدین بابا سے انشاءاللہ حشر کے میدان میں سب وصول کر لوں گا۔ راجہ رگھو راؤ ناگپور کا راجہ ہے، اور راجہ رگھو راؤ کی بہو جو حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، درد ذہ اٹھا، دائی آ گئی، وید آ گئے، حکیم آ گئے، انگریز ڈاکٹر آ گئے، ایک تانتا لگ گیا۔ دائی نے دیکھنے کے بعد، ٹٹولنے کے بعد کہا ابھی وقت ہے۔ چھوٹی رانی تڑپ رہی ہے درد میں، طرح طرح کی دوائیں دی جا رہی ہیں، بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی، پورا دربار پریشان ہے۔ مندروں کے پجاری معبودان باطلہ کے سامنے سر پٹک پٹک کے جو ہے دعا کر رہے ہیں۔
بچہ نہیں ہو رہا. کچھ دیر کے بعد اطباء نے، حکیموں نے، ویدوں نے، دائیوں نے، ڈاکٹروں نے دیکھنے کے بعد ڈکلیئر کر دیا اس گناہ کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اعلان کر دیا کہ چھوٹی رانی کے پیٹ میں بچہ مر چکا ہے. رانی کی نبض کہہ رہی ہے، خاموش شکم کہہ رہا ہے کہ دھڑکن نہیں ہے، بچہ مر چکا ہے. ہر آنکھ میں آنسو تھا، ہر آنکھ رو رہی تھی. میرے دوستوں، اس وقت راجا رگھو راؤ کا ڈرائیور، ارے راجا کو ڈرائیور رکھنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے، راجا کو ڈرائیور رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. مولانا مجتبیٰ شریف، قسم خدا کی، میرے تاج الدین بابا جب بگی کے اوپر بیٹھا کرتے تھے تو گھوڑوں کی لگام سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا، جہاں چاہتے تھے گھوڑے لے کر چلے جاتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت تاج الدین بابا، پیر طریقت حضور جمال ملت. ارے اللہ کی قسم، جو امت مصطفیٰ کا ڈرائیور بن کر آیا ہو، اس کا ڈرائیور کون بنے گا؟ اور یقین ماننا، ان گھوڑوں کے اوپر تاج الدین بابا کا تصرف ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو گھوڑے لے جا کر مسجد کے سامنے روک دیا کرتے تھے بگی کو. اور تاج الدین کے تصرفات دیکھنے کے بعد تاج الدین کو معبود ماننے والے سمجھ لیں کہ تاج الدین کے سجدوں نے بتا دیا کہ معبود وہی ہے جو محمد کا معبود. راجا کے ڈرائیور نے کہا، مہاراج سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیٹ میں مر گیا، اس کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا. راجا کی بیگم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے زچہ مر جائے، مگر پیٹ کے بچے کو کٹنے نہیں دوں گی، پیٹ کو کاٹنے نہیں دوں گی. راجا پریشان. کہا، مہاراج اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ کہوں. اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے راجا رگھو راج نے کہا تھا کہ ہاں کہو. کہا، پاگل خانے کے اندر ناگپور کی سرزمی کے اوپر قطبیت کے فرائض انجام دینے والا، اپنی روحانیت سے پورے علاقے کو سیراب کرنے والا ایک اللہ کا بندہ وقت گزار رہا ہے. اگر آپ اس کے پاس چلے چلیں تو آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی. مرتا کیا نہیں کرتا، مرتا کیا نہیں کرتا، سمجھے؟
جب ڈائریکٹ خدا سے مانگنے والوں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو خواجہ غریب نواز کے در پر پہنچ جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک حضور. سبحان اللہ. راجا رگھو راؤ نے کہا کہ چلو. ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور گاڑی لے کر سیدھا پاگل خانے میں آیا اور راجا کو گاڑی میں چھوڑ کر کہا کہ میں ابھی آتا ہوں. اندر گیا اور جا کر تاج الدین بابا جو پاگل خانے میں اپنا وقت گزار رہے تھے ان کے قدموں کو پکڑ لیا. کہا حضور ناگپور کے راجہ رگھو راؤ کچھ عرض کرنے کے لیے آئے ہیں. تاج الدین بابا نے کہا کہ فقیر کے پاس راجہ کا کیا کام. بات یاد آ گئی ہے تو رامپور کے نواب جب اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ وہ نواب ہیں میں فقیر ہوں. اگر وہ میرے گھر پر آنا چاہتے ہیں تو میرے گھر پر ان کی شایانہ شان بٹھالنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے آ کر میں ملاقات کر لوں تو میرا ان سے کوئی کام نہیں ہے. یہ اللہ کے وہ بندے ہوا کرتے ہیں خدا کی قسم صراط مستقیم پر ہیلوجن لائٹ سے زیادہ نور ان کے قدموں کے نشان بکھیرا کرتے ہیں. تاج الدین بابا نے فرمایا اور پھر خاموش ہو گئے. 3 بار عرض کیا ڈرائیور نے. اس کے بعد باہر گیا اور باہر جا کے راجا سے کہا کہ آئیے. خیال رہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حکیم کہہ رہے ہیں وید کہہ رہے ہیں دائی کہہ رہی ہے کہ بچہ پیٹ میں مر چکا ہے. بچہ پیٹ میں مر چکا ہے. اور تاج الدین کے قدموں کو آ کر راجہ رگھو راؤ نے پکڑ لیا اور پورا حال بیان کیا. تاج الدین نے اپنے سر پر کھجلایا آنکھوں کو بند کیا اور مسکرا کر کہا کہ جاؤ جی جاؤ. جاؤ جی جاؤ خوشیاں مناؤ لڑکا پیدا ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان تاج الاولیاء. لڑکا پیدا ہی نہیں ہو گیا ہے کہ بلکہ تاج الدین کے تصرف سے اللہ نے اسے زندہ بھی کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. میرے دوستوں یہ شان ہے تاج الدین بابا کی. اب دیکھیے مولانا عمران برکاتی آئے انہوں نے مجھے سگنل دیا. ان کے سگنل کو قبول کر لوں یا آپ کی بات کو قبول کروں؟ ارے بھائی اگر سگنل قبول ان کا نہیں کریں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. ان کے سامنے بھی وقت کی قید ہے. اچھا میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور آخری بات کہہ کر گزرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب الدعوات بنایا تھا وہ ذات تھی تاج الدین بابا کی ذات. سبحان اللہ. اللہ والوں سے لڑا نہیں جاتا. واہ واہ واہ. جو لوگ اللہ والوں سے اختلاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. حق ہے حق ہے. وہ تاج الدین بابا کی بارگاہ ہو یا غریب نواز کی بارگاہ کیا بات.
وہ نظام پاک کی بارگاہ ہو یا صابر کلیری کی بارگاہ، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہو یا مفتی اعظم کی بارگاہ، اور کہہ دوں کہ وہ مفتی غلام محمد کی بارگاہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار تاج الاولیاء، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان امت المحققین، حضور جمال ملت۔ اب دیکھیے، ایک بزرگ تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری عطائے رسول۔ یقین ماننا وہ بات دوسری ہے کہ غریب نواز کسی سے اپنے مزار کی خدمت لے کر ان کی روٹیاں سکھوا رہے ہیں، وہ بات دوسری ہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں کوئی جاروب کشی کر رہا ہے، مگر سچائی یہی ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر اگر کسی مسلک کے لوگ چل رہے ہیں تو وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ مزار کے نام پر روٹیاں سیکنا اور ہے، دین کی تبلیغ کر کے ایمان کا بچانا اور ہے۔ ہم غریب نواز کے دین و مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، میرے دوستوں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام تاج الدین بابا کے مزار کی کمیٹی کے لوگ کہ جنہوں نے آج تاج الدین بابا کے مزار کی حد کے اندر ہم جیسوں کو بولنے کا موقع اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے بولنا اور ان کے لیے یہ انتظام کروانا نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ بہت عمدہ۔ اب سن لو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلا کشی کرنے والے اور وہاں اعتکاف میں اپنی زندگی کو گزارنے والے ایک بزرگ جو غریب نواز سے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا، بڑی روحانیت تھی ان کے اندر، لوگ ان کی ولایت اور ان کی روحانیت، ان کے تصرفات کے قائل تھے۔ جوک در جوک لوگ اجمیر مقدس حاضر ہوتے تھے اور سلسلہ چشتیہ میں ان کے توسل سے غریب نواز کے دامن کو پکڑتے تھے۔ ایک مرید ناگپور کا تھا، ان بزرگ کا نام تھا محبت شاہ۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ محبت شاہ۔ میرے دوستوں بزرگوں کا نام لیا کرو، بزرگوں کا نام بھی تعویذ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے تکسیر جنہ میں بیچوں بیچ اپنے پیر کا نام آل رسول لکھا ہے۔ ہاں، تو محبت شاہ کا ایک مرید تھا ناگپور کے اندر، اس نے کہا حضور میرے پیر ہیں آپ، ناگپور تشریف لائیے۔ تو اچھا آؤں گا، اصرار بسیار کیا آپ، تو ناگپور محبت شاہ آئے اور مرید کے قیام کیا، لوگوں کا تانتا لگ گیا ملنے کے لیے۔ ایک صاحب گئے، کہا کہ حضور گستاخی معاف ہو، یہ تاج الدین کی سرزمی ہے، یہاں تاج الدین کا حکم چلتا ہے،
آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو حضرت تاج الدین بابا سے ملاقات کر لیں. ہائے ہائے، اب میں ملاقات کراتا ہوں تمہیں. کہا آپ تاج الدین بابا سے ملاقات کر لیں. کہا دیکھو بھائی، اس واقعے کو سنا کر کئی کو میں جواب دے رہا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کئی کو جواب دے رہا ہوں میں. ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر. محبت شاہ سے کہا کہ حضور، یہ تاج الدین بابا کی سرزمی ہے، یہاں ان کا حکم چلتا ہے، ان کی قطبیت ہے. آپ ان سے چل کر ملاقات کر لیں. تو محبت شاہ نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ غریب نواز کے دامن سے جڑا ہوا ہوں اور غریب نواز کی بارگاہ سے فیضیاب ہوں. میں نے وہاں چلہ کشی کی ہے، میں نے وہاں اعتکاف کیا ہے. غریب نواز میرے اوپر کرم فرماتے ہیں، ان کے فیض کا دریا جاری ہے. کہا حضور سب ٹھیک ہے، مگر چلے چلتے تو اچھا تھا. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی تاج الدین کے پاس جانے کی. اب رات کو محبوب شاہ سوئے. اب جب سوئے تو محبوب شاہ نے خود کو اجمیر مقدس میں عالم رویا میں پایا، اور بڑا ایوان اور اس میں ایک بہت شاندار روحانی تخت سجا ہوا ہے اور بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بزرگ تخت کے اوپر بڑی شان بے نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نور چھلک رہا ہے ان کے چہرے سے. ہاں، کیسا نور؟ ایسا نور جیسا ناگپور والوں نے مفتی اعظم کے چہرے پر دیکھا تھا. میرا پیر وہ پیر تھا جو مسند کا محتاج نہیں. اگر چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا تو دیکھنے والے کہہ دیتے کہ یہ کسی مسند کا وارث و جانشین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت. 15ویں صدی کا مجدد حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور کمال ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ زندگی کا لمحہ لمحہ جس ذات نے دین مصطفیٰ کے فروغ اور بقا کے لیے گزار دیا، وہ ذات ہے مفتی اعظم کی ذات. تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ تاج الدین بابا کے چہرے اقدس پر کیسا نور ہوگا، کیونکہ ہم نے وہ نور دیکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تخت کے اوپر جلوہ بار، منبر کے اوپر جلوہ بار. ان بزرگ کے چہرے انور سے نور کی شعاعیں برس رہی ہیں. یہ محبت شاہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد سلطان الہند خواجہ غریب نواز تشریف لائے. ارے اب تو لگاؤ کہ ہند کے راجا، میرا ہند کے راجا، میرا خواجہ، ہند کے راجا، میرے خواجہ، ہند کے راجا. میرے خواجہ. زندہ باد زندہ باد. غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام. سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری تشریف لائے، اور جیسے ہی غریب نواز تشریف لائے،
جتنے بزرگ تھے سب ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. محبت شاہ نے تاج الاولیاء سے ملاقات کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا. غریب نواز نے محبت شاہ کو اپنے پاس بلایا, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. محبت شاہ آگے آئے, سرکار حکم. تو غریب نواز نے ایک چمکتا ہوا روشن تاج نکالا اور جو بزرگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سر کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا ناگپور کا تاج الدین ہے. ارے تکبیر, اللہ اکبر. ارے رسالت, کرامت تاج الدین بابا, زندہ باد زندہ باد. پیر طریقت حضور جمال ملت. یہ ناگپور کا میرا تاج الدین ہے, میں اس کا ہوں اور یہ میرا ہے. سبحان اللہ سبحان. جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا نہیں وہ اس کا نہیں. محبت شاہ ایک دم گھبرا کے اٹھ گئے خواب میں اور میزبان کو آواز دی, اپنے مرید کو آواز دی. مرید آیا, سرکار کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہا جلدی چل جلدی چل. کہا کہاں؟ ارے تاج الدین سرکار میں چل, تاج الدین سرکار میں چل, جلدی چل. کہا حضور صبح چلیں گے؟ ارے نہیں ابھی چل. کہا حضور کیا ہو گیا؟ کہا میری ولایت سلب ہو گئی, میری روحانیت سلب ہو گئی, اب تک کی زندگی کی کمائی سلب ہو گئی, میں ایک چلتی پھرتی لاش رہ گیا, میرے پاس کچھ نہ بچا, میں لٹ گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. چل تاج الدین کی بارگاہ میں چل. اسی وقت سواری کا انتظام کیا گیا اور بھاگتے دوڑتے محبوب شاہ تاج الدین بابا کے بارگاہ میں آئے. تاج الدین بابا, اللہ اکبر اللہ اکبر, راجہ رگھو راؤ کے محل میں اپنی مقدس خانقاہ کے اندر موجود تھے اور نماز ادا فرما رہے تھے. میرا تاج الدین معبود نہیں ہے, میرے تاج الدین کو معبود سمجھنے والوں, معبود وہی ہے جس کی معبودیت کا اعلان 1400 سال پہلے محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سلام پھیرا تاج الدین بابا نے اور جیسے ہی محبت شاہ کی نظر تاج الدین کے اوپر پڑی تو غریب نواز نے جو تاج الدین کے سر پر تاج رکھا تھا وہ تاج پہنے ہوئے تاج الدین نظر آ رہے تھے. تاج الدین بابا نے محبت شاہ سے مخاطب ہو کر کہا, آؤ محبت شاہ آؤ, ہمارے یہاں شک شبہ اور بغض لے کر نہیں آیا جاتا, صاف دل لے کر جو آیا کرتا ہے وہی بزرگوں کی امانت کو باقی رکھ پاتا ہے. اور یہ کہہ کر محبت شاہ کے سینے پر جب ہاتھ رکھا تو ولایت واپس آ گئی تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ سرکار تاج الدین بابا ہے اور یہ وہ بارگاہ ہے قسم خدا کی کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام پاک کے لیے فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت کی جا ہے نظام پاک کی تربت. اور میں کہتا ہوں کہ ناگپور کی سرزمین پر خدا کی قسم تاج الدین بابا کی تربت دعا کی قبولیت کی جا ہے.
اور تاج الدین نے مجتبی شریف کو چن لیا ہے. وما علینا الا البلاغ.